میرے عزیزو السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ بات نسبت کی، نسبت کیا ہے؟ تو نسبت یہ ہے، نسبت ایک بہت بڑی کامیابی ہے، نسبت ایک دلیل ہے، نسبت کامیابی کی کنجی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھائی سے ہو، بھلائی سے ہو۔ جیسے کہ غلاف کعبہ کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے، اور اسی طرح ہماری جو ہے حضور کے امتی ہیں، ہمارے حضور کے امتی ہونے کی جو نسبت ہے ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح کافرون کے لیے وہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں یہ دیکھیں بتوں کے پجاری ہیں، ان کی نسبت بتوں سے ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو ان پر یقین نہیں رکھتا اس کی زندگی محض بے مقصد ہے۔ تو میں اسی طرح جو میں نے غلاف کعبہ کی ہے نسبت سے پہلے بیان کی، اب میں یہ ہماری جو زندگی کا روزمرہ میں ہمارے معاملات میں مسائل درپیش آتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جا رہا ہوں کہ کبھی آپ بھی اس غفلت میں ایسے نہ کھو جائیں اور اپنے اعمال ضائع کر لیں۔ جیسا کہ ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے، ہمیں اللہ کے گھر کی سعادت حاصل ہو جائے وہاں، اور روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے، ہم وہاں جا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ سے معافی طلب کریں، اور اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے، غفور و رحیم ہے۔ حج عمرہ اور حج اکبری یا بڑا حج جو ہوتا ہے وہ ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ صاحب نصاب لوگوں پر فرض بھی ہے۔ تو جو یہاں میں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ نام کے حاجی ہیں، کہنا نہیں چاہیے کہ نام کے حاجی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حشر دہاڑے انصاف کا ترازو اللہ لگائیں گے اور قیامت میں حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، تو وہاں کچھ حاجیوں کو اللہ حکم دے گا کہ اسے جہنم میں پھینکو۔ وہ کہیں گے اللہ میاں ہم نے تو حج کیا، ہم نے تو خانہ کعبہ کی سعادت حاصل کی، روضہ رسول پہ بار بار حاضری دی۔ اب جو بار بار حاضری دینے والے ہیں وہ آپ نے اکثر اس دنیا میں ہم تم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھ لیں۔ وہ جتنے حج کرتے ہیں ان کا بڑا کتابوں میں، اپنی کاپیوں میں، ڈائریوں میں ذکر رکھتے ہیں، اور پھر وہ بڑے بڑے بورڈوں پر جناب اپنے ناموں کے ساتھ وہ وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہیں، بڑے بڑے اپنے وہ کاروبار کے جو بورڈ لگاتے ہیں اس پر لکھتے ہیں الحاج فلاں، الحاج فلاں، الحاج کلیم اللہ، الحاج نعیم اللہ، الحاج کرامت اللہ، الحاج مداد اللہ، الحاج فلاں، الحاج فلاں، فلاں حاجی، فلاں حاجی۔ اپنے نام کے ساتھ وہ حاجی کا نام استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کاروبار میں یہ ہمیں کافی مدد ملے گی، لوگ ہم پر اعتبار کریں گے اور ہمارا بڑا روب ہوگا اور بڑی عزت ملے گی کہ یار الحاج بول کے وہ بسا اوقات تو آپ نے دیکھا وہ کہ یار میں حاجی بندہ ہے، میں کوئی غلط بیان نہیں کر رہا، وہ میں 7 دفعہ حج کر رہے ہیں، اللہ دے گھر تو تے اللہ دے نبی دے روزے تے میں حاضری دے کے آیا، یار تو مینوں انج ہی سمجھ رہا۔ یعنی یہ وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں، صاحب علم ہیں، باشعور ہیں، اسلام میں ریاکاری، خود نمائی بالکل جائز نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے ریاکاری کی۔ تو ایسے میں یہ لوگ بہت سے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک ہے بیچارہ، وہ صحت کے لحاظ سے تو اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، لیکن وہ بڑا پھبا کے لکھتا ہے الحاج۔ تو یہ کیوں؟ اللہ پاک کچھ لوگ جو ایسے دکھاوا کرتے ہیں، علماء میں سے، حاجیوں میں سے، شہیدوں میں سے، تو اللہ کہے گا ان کو بھیج دو جہنم میں، پھینک دو۔ تو وہ جب کہیں گے، علماء کہیں گے ہم تو اللہ پاک تیرے دین کا پرچار کرتے تھے، علماء کہیں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ آپ بڑی بڑے بازو لمبے کر کے اور بڑے ترنم کے ساتھ آپ تقریریں کرتے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو میں نے تیری دنیا میں تو واہ واہ کرا دی، تو اب یہاں تو حساب دینا ہوگا۔
اور اسی طرح وہ حاجی کہیں گے اللہ پاک ہم نے تیرے گھر کی سعادت حاصل کی، خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھیں، نفل پڑھے، استغفر اللہ کیا، پھر روزہ رسول پر حاضری دی، گنبد خضرا کی زیارت کی، یہ جنت ریاض الجنہ میں نفل پڑھے، اللہ پاک پھر بھی ہمیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، حجر اسود کو چوما، اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے وہ تو سارا تیرا عمل جو ہے وہ تو بتا رہا ٹھیک ہے کیا ہے تو نے، لیکن تو یہ کہتا تھا، تو سمجھتا تھا، تو نے اس نام کو دنیا میں استعمال کیا کہ لوگ میرے چرچے ہو جائیں، الحاج الحاجی، الحاج حاجی، کاروبار میں ترقیاں ہو جائیں، وہ میں نے تیری بلے بلے کرا دی، تجھے ہر بندہ حاجی نہیں کہہ رہا تھا، تجھے سب لوگ الحاج نہیں پکار رہے تھے، تجھے خط و کتابت میں بھی وہ مخاطب کرتے تھے، تمہیں مخاطب جب کر کے گفتگو کرتے تھے پھر بھی حاجی الحاج کہتے تھے، میں نے تیری دنیا میں بلے بلے کرا دی، یہاں تو حساب دینا پڑے گا۔ تو ہوا یوں، ایک بار میں حاجیوں کے ایک ایسے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا رہا تھا۔ ایک مقام پر ایسا ہوا کہ دو حاجی کسی بات پر الجھ پڑے اور ان کا یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا، یعنی دو حاجی لڑ پڑے، آپس میں الجھ گئے، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو خطا کار خیال کر رہا تھا، دونوں ہی سمجھ رہے تھے میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں۔ جب وہ زور شور سے جھگڑا کر رہے تھے تو ایک شخص بولا کیسے تعجب کی بات ہے کہ شطرنج کا مورا آگے بڑھتا ہے تو اس کا رتبہ زیادہ ہو جاتا ہے، گھوڑا 2.5 گھر بڑھ کر وزیر بن جاتا ہے، لیکن کس قدر افسوس ہے کہ حج کا سفر کرنے والوں کا رتبہ اور بھی کم ہو رہا ہے۔ اگر حج کا سفر کر کے بھی دل نرمی سے خالی ہے شیوا اس کا اب تک عیب جوئی اور دل آزاری، میری جانب سے جا کر ایسے حاجی کو بشارت دو، تو ایسا اونٹ ہے جس کی کمر پر بوجھ ہے بھاری۔ میرے دوستو یہ بوجھ ہی ہے، حاجی نہیں ہے، تو بچو اس سے، نہ نام میں استعمال کرو، نہ اس کو غرور میں لاؤ، نہ گفتگو میں لاؤ، نہ لوگوں کے سامنے بار بار تذکرہ کرو، نہ اس لقب کو تم محفلوں میں، مجالس میں، کاروباری اداروں میں استعمال کرو کہ اس سے میری عزت بڑھے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ایک انسان کو جب اللہ عزت دیتا ہے، پوری کائنات اس کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے پوری دنیا مل کر عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے احکامات کی تابع داری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس حقائق میں بہت خوبصورت انداز میں مسلمانوں کی اس خامی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ فرض عبادات ادا کرنے کے باوجود ان کے اخلاق میں اگر تبدیلی نہیں آتی، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، گفتگو اور لہجے میں فرق نہیں آتا، نرمی نہیں آتی، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، بڑوں کی عزت نہیں کی جاتی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جاتی، تو یہ سب رائیگاں ہے، بے سود ہے۔ حالانکہ عبادات کی اصل غایت غرض یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اخلاق اچھے کرو۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا جرم ہے، بیت اللہ کا توڑنا چھوٹا جرم ہے اور کسی کا دل توڑنا اس سے بڑا جرم ہے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔